نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اسلام یا رسول اللہ الجماعت تنظیم کے زیر اہتمام آج کا یہ دھرنا، آج کا یہ آندولن 2006 بمبراج 2008 بمبراج مشہر مالیگاؤں میں شب برات کے موقع پر بڑا قبرستان میں ہوا اور جماعتی تنظیم کے فاؤنڈر ممبران کی تصویر یہاں لگی ہوئی ہے۔ 7 ممبران انصاف کی پکار لے کر ہر سال یہاں دھرنا آندولن کرتے ہوئے چلے گئے، مگر آج تک شہر مالیگاؤں میں ہوئے بمبراج کو، یہاں پہ ہوئے شہید لوگوں کو، ان کے گھر کے افراد کو، زخمی ہوئے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا۔ ہر سال کو جماعتی تنظیم یہاں پر اپنا احتجاجی دھرنا دیتی ہے اور انشاءاللہ جب تک انصاف نہیں مل جائے گا یہ دھرنا چالو رہے گا۔ ابھی آگے اگر اس میں اشرفی صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دھرنا صرف اور صرف بمبراج کے شہداء زخمیوں کے لیے ہے۔ میں جہاں تک جانتا اور مانتا ہوں یہ دھرنے میں آنے کی خصوصیت اس لیے ہے کہ شہر کے وہ چنندہ نام جو شہر مالیگاؤں میں ہم لوگ کی فضا قائم رکھتے تھے، ان لوگوں کی جماعت کل جماعتی تنظیم یہ دھرنے کا انعقاد کرتی رہی ہے۔ اور آج ہم سب شہدائے بمبراج وہ زخمی حضرات کے پسماندگان کو انصاف کی پکار کے لیے ہر سال یہاں پہ موجود آتے ہیں اور تمام ہی مسلک کے حضرات اس دھرنے میں اپنی شرکت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ حکومت ہند ہمیں انصاف دے۔ ہیمنت کرکرے صاحب نے جو تحقیقات کی اس میں جو اصل مجرم سامنے آئے، آج وہ جیل کی سلاخوں کے باہر ہے، رہائی پر اپنی مستی میں گھوم رہے ہیں اور حکومت اس پر شکنجہ نہیں کستی اور اندھورے کریے کہ شادی پردیہ سے دو افراد بمبراج میں ٹو ویلر لانے میں اور دیگر کام کرنے میں مجرم ہے، اسے سانسد بنا کر ملک کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا دیا جاتا ہے۔ تو حکومت جو کی کام نہ کرے، ہمیں انصاف کو، انصاف کی پکار آخری دم تک کل جماعتی تنظیم بڑے قبرستان میں دیر تک مانتی رہے گی۔ کل جماعتی تنظیم یہ 18 سال ہے، 18 سال تب لوگ کل جماعتی تنظیم نے یہاں دھرنا دینا شروع کیا اور اس دھرنے کی نوعیت یہ ہوا کرتی تھی، یہ دھرنا پورا بچا کر پورا خون بھرا رہتا تھا، مگر آج بھی جو لوگ موجود ہیں یہ اپنے اندر ایک انجمن رکھتے ہیں، یقیناً یہ دھرنے کی اہمیت آج بھی وہی ہے۔ راج سوال ڈپارٹمنٹ کا اور حکومت کے نمائندوں کا تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات، ہمارے میمورنڈم، ہمارے جو بھی مطالبات آپ حکومت ہند تک پہنچائے اور اس کا جواب ہمیں دے کہ ہم نے جو باتیں کہی اس سے حکومت نے کیا جواب دیا، ڈپارٹمنٹ نے کیا کام کیا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حکومت کے نمائندے، ڈپارٹمنٹ کے نمائندے ہمارے مطالبات کو حکومت تک پہنچائیں گے اور ہماری باتوں کو جو حکومت جواب دے گی وہ بھی ہم تک پہنچائیں گے۔ آج یہ تمام حضرات کا اپنی جماعتی تنظیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور حکومت ہند سے ہم پھر ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو، ہمیں انصاف کو حفاظت کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ جب کل جماعتی تنظیم ہر محاذ پر آپ کا بازو بننا چاہتی ہے تو جب کل جماعتی تنظیم آواز دے تو آپ بڑی تعداد میں اگر کل جماعتی تنظیم کی آواز پر پہنچتے ہیں تو یاد رکھو اے میرے شہر کے لوگوں، کوئی شخص ہو چاہے وہ کتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو وہ تمہاری طرف آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری کمزوری تھی، یہ ہمارے لیڈر
کہ 12 نومبر پر جس طرح بم بلاسٹ کے لوگوں کو آج تک انصاف نہیں ملا، اس طرح 12 نومبر پر بھی ہمارے شہر کے بچوں کو جیلوں میں ڈھوتا گیا جو خطا کار نہیں تھے، لیکن وہ سال بھر جیل میں تھے۔ گھر کی یاترا آتی ہے، کل جماعتی تنظیم کی دعوت پر، پولیس ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر کل جماعتی تنظیم کے احباب رت والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر جو پورے شہر کے علماء نے ہم پر تنقید کی، ہمیں سمجھایا، ہماری رہنمائی کی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو، اپنے وقار کو خطرے میں ڈالا صرف اس لیے کہ ہمارے شہر کا امن باقی رہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کل جماعتی تنظیم کی موجودگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 12 نومبر پر بچوں پر یہ الزام ہے کہ ان بچوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں پتھر مارا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھر کی یاترا کے موقع پر ڈپارٹمنٹ کو دھکا دیا گیا، کھلے عام لاٹھی، ہاکی اور سلیہ وغیرہ لے کر اس گھر کی یاترا میں لوگ چل رہے تھے، ان کے اوپر کیا کارروائی ہوئی آج تک ہمیں نہیں معلوم۔ پولیس ڈپارٹمنٹ بتاتی ہے کہ ہم نے بہت کارروائی کی۔ اگر چھوٹا سا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہم نے کیا ہے، لیکن 12 نومبر پر اور گھر کی یاترا پر کیا کارروائی ہوئی نہ میڈیا کو معلوم ہے، نہ عوام کو معلوم ہے۔ میڈیا کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، عوام کے سامنے تمہاری کارروائی سامنے آنا چاہیے۔ اس سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس امن کے لیے، شہر کی نفرت پھیلانے والے کامیاب نہ ہو۔ آج سنی جمعیت العلماء نے شہر کے امن کے لیے اپنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے جلوس کو ایک دن پیچھے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ شہر کا امن باقی رہے۔ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو تمام جو بچے جلوس کا جھنڈا لگائے تھے کوتوائی روڈ سے وہ جھنڈا نکال دیا گیا۔ ابھی شیو جینتی کے موقع پر دکانیں بند کرائی گئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب کے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ہم لوگ خود ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم لوگ آپس میں اتحاد دیں گے۔ اس لیے میں اپنے شہر کی عوام کو دعوت فکر دیتا ہوں، اگر یاد رکھو تم نے ہوش کے ناخن نہیں کیے، تم اپنے آپ کو ہوش میں نہیں لائے، تو یاد رکھنا اس سے برا حال تمہارا ہونے والا ہے۔ اس لیے میں آج کے اس بابرکت دن میں عوام کو آواز دیتا ہوں کہ کل جماعتی تنظیم آپ کی تنظیم ہے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، کوئی قسم کا نقصان نہ ہو، اس کے لیے ہم آپ کو جب آواز دیں، اگر آپ متحد ہو جاتے ہیں، آپ کل جماعتی تنظیم پر کے اعلان پر جمع ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کا وہی ماحول پھر پیدا ہو کہ یہ گنگا جمنا تہذیب والا شہر، یہ گنگا جمنا کے دونوں فریق ایک ساتھ بیٹھ کر ایک تھالی میں کھانے والا شہر ہے، تو ہم وہ ماحول پھر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ایک فرد پہ خود نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، اگر ہم متحد ہو جاتے ہیں، ورنہ ثقیل حنیف نے جو کہا ہے کہ یہ دھرنا ایک رسم بن کر رہ جائے گا، یقیناً یہ دھرنا ایک رسم بن چکا ہے اور اس پر ہم کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اور کیوں کہ ہمارے بچے جو بے گناہ تھے، مجھے یاد ہے شبیر وسیع اللہ اور نور الہدا اور بہت سارے احباب جن کا نام نہیں معلوم، شبیر وسیع اللہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس نے ایک لمبی مدت تک جیل میں کاٹا ہے۔ یاد رکھو کہ اس کے ذمہ دار ہم کو بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ ان بچوں کا وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کی بیوہ کا کیا ہوگا، ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے والد جیل میں تھے تو
उन पर वो तरबियत, वो सरपरस्ती अगर जो चाचा दादा खानदान के और शहर के लोगों ने किया होगा, लेकिन एक बाप जिस तरह सरपरस्ती करता है वो बच्चे अपने बाप की सरपरस्ती से महरूम थे और वो इस दुनिया से आने के बाद एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका मुहावजा करना चाहिए, हमें सोचने की जरूरत है। मैं कुल जमाती तंजीम के तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि हमें जिस लिए कुल जमाती तंजीम बनाई गई थी, हमारे बुजुर्गों ने जो इस दुनिया से चले गए थे,